السلام علیکم ناظرین یہ ایمان افروز واقعہ سنانے سے پہلے میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری ملاقات کا دردناک واقعہ سنانا ضروری سمجھتا ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو اسے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ ناظرین، ملک یمن کے بہت سے علاقے فتح ہو چکے تھے تو یمن والوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ گزارش کی کہ ہماری دینی اور اخلاقی تربیت کی غرض سے چند مناسب افراد کو ہماری طرف روانہ کیا جائے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جلیل القدر صحابہ کرام میں سے چند حضرات کو اس کام کے لیے منتخب فرمایا اور سب کا سربراہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ اور جب ان حضرات کی روانگی کا وقت آیا تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود انہیں رخصت کرنے کی غرض سے کچھ دور تک ان کے ہمراہ چلتے رہے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سواری کے ہمراہ پیدل چل رہے تھے جبکہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوار تھے، یہاں تک کہ اسی کیفیت میں چلتے چلتے کافی دور نکلے اور پھر ایک جگہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم رک گئے اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب متوجہ ہوتے ہوئے استفسار فرمایا، اے معاذ، تم ان کے درمیان کس چیز کے مطابق فیصلہ کرو گے؟ عرض کیا، اللہ کی کتاب کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تمہیں وہ مسئلہ اللہ رب العزت کی کتاب میں نہیں ملا تب کیا کرو گے؟ عرض کیا، تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بھی نہیں ملا تب کیا کرو گے؟ عرض کیا، تب میں اجتہاد کروں گا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت مسرت کا اظہار کرتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے قاصد کو توفیق عطا فرمائی، یعنی اسے درست بات سمجھائی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس مسرت و اطمینان کے اظہار کے فوری بعد ہی ان الوداعی لمحات میں کچھ ایسی گفتگو ہوئی جس کی وجہ سے اب مسرت کی بجائے کچھ صدمے اور رنج و غم کا ماحول بن گیا۔ ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رخصت کرتے ہوئے بالکل ہی آخری لمحات میں یوں ارشاد فرمایا، اے معاذ، شاید آج کے بعد تمہاری مجھ سے کبھی ملاقات نہیں ہو سکے گی، اور پھر پیچھے مدینہ شریف کی جانب مڑ کر بغور دیکھتے ہوئے ارشاد فرمایا، شاید تم میری مسجد اور میری قبر کے قریب سے گزرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ گفتگو سننے کے بعد حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھوٹ پھوٹ کر رو دیے۔ تب ان کے سبھی ساتھی بھی رونے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان حضرات کو یوں رنجیدہ و افسردہ دیکھا تو اب ان کی دل جوئی کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے ساتھ سب سے زیادہ تعلق والے تو بس متقین ہی ہیں، وہ جو کوئی بھی ہوں اور جہاں کہیں بھی ہوں۔ اور پھر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ وہاں سے اس طویل ترین سفر پر روانہ ہو گئے، مدینہ سے یمن، محض اللہ کے دین کی خدمت اور اس کی نشر و اشاعت کی خاطر۔ ناظرین، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں کی اس سفر پر روانگی کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں دی گئی اطلاع درست ثابت ہوئی۔ چنانچہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یمن سے واپسی سے پہلے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اللہ سے جا ملے۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو الوداعی ملاقات ہوئی تھی واقعی وہ ہمیشہ کے لیے الوداعی ثابت ہوئی۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کے بعد کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہو سکا۔ یمن سے واپس مدینہ آنے کے بعد اب ان کی اداس اور بے رونق نگاہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرتی رہیں۔ مسجد نبوی میں، مدینہ کے گلی کوچوں میں، ہر جگہ، نگری نگری اور بستی بستی اب معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں اس عظیم شخصیت کے دیدار کے لیے تا حیات بس ترستی ہی رہیں کہ جس کا دیدار اب ممکن نہیں تھا۔ وہاں اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے، اب فقط آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں باقی تھیں۔ ناظرین، بیعت عقبہ ثانیہ کے بعد حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے ساتھیوں کے ہمراہ مکہ سے واپس مدینہ لوٹے تب انہوں نے اپنے ہم عمر نوجوان ساتھیوں اور دوستوں کی مدد سے مدینہ میں یہ عجیب و غریب مشغلہ اپنایا کہ یہ لوگ رات کے اندھیرے میں خفیہ طور پر لوگوں کے گھروں سے ان کے بتوں کو اٹھا کر کہیں غائب کر دیا کرتے تھے۔ لوگوں کے گھروں سے یوں اچانک ان کے بتوں کا غائب ہو جانا یہ چیز ان لوگوں کے لیے بڑی پریشانی اور غصے کا باعث تھی۔
لیکن یہ صورتحال جہاں ایک طرف ان لوگوں کے لیے بہت غصے اور جھنجھلاہٹ کا سبب بنی ہوئی تھی، وہیں اس کا بہت بڑا فائدہ یہ ظاہر ہوا کہ رفتہ رفتہ اب بہت سے لوگ اپنے ان بتوں کی حقیقت کو اور ان کی بے بسی و بے چارگی کو سمجھنے لگے۔ وہ لوگ جو سالیہ سال سے نسل در نسل کچھ سوچے سمجھے بغیر ان بتوں کی عبادت کرتے چلے آ رہے تھے، اب ان پر یہ حقیقت منکشف ہونے لگی کہ یہ کیسے ہمارے خدا ہیں جو خود اپنی ہی حفاظت نہیں کر سکتے، تو پھر ہمیں کیا دے سکتے ہیں۔ لہٰذا یہی چیز اب غصے اور اشتعال کی بجائے ان کے قبول اسلام کا سبب بننے لگی، اور یوں وہ لوگ بڑی تعداد میں دین اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ اسی طرح ایک واقعہ جو ان دنوں بہت مشہور ہوا تھا وہ یہ کہ مدینہ میں بنو سلامہ کے نام سے ایک مشہور و معروف خاندان تھا۔ عمر بن جموح نامی شخص اس معزز خاندان کا سربراہ تھا جو کہ کافی صاحب حیثیت تھا۔ اس نے عبادت کی غرض سے اپنا ایک خاص بت بنا رکھا تھا جو کہ کافی قیمتی اور نفیس قسم کی لکڑی کا بنا ہوا تھا، جس کی وہ بہت زیادہ دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ ریشمی غلاف اسے پہنا رکھا تھا اور صبح و شام اسے عمدہ خوشبوؤں کی دھونی دیا کرتا تھا۔ ایک روز حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھی نوجوانوں نے رات کے وقت موقع پا کر اس بت کو اس کی جگہ سے اٹھا لیا اور پھر اسے لے جا کر ایسی جگہ پھینک دیا جہاں خاندان کے لوگ کوڑا اور گندگی وغیرہ پھینکا کرتے تھے۔ اس سردار نے جب دیکھا کہ میرا بت گھر میں اپنی جگہ سے غائب ہے تو وہ انتہائی پریشان ہو گیا اور اس بت کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ آخر تلاش کرتے کرتے اسے اپنا بت کوڑے کے ایک ڈھیر پر اوندے منہ پڑا ملا۔ تب اسے بہت زیادہ افسوس ہوا اور اس بت کے ساتھ ایسا سلوک کرنے والے پر اسے بہت زیادہ غصہ بھی آیا۔ لہٰذا وہ بت کی طرف دیکھتے ہوئے یوں کہنے لگا، جس کسی نے میرے اس خدا کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ برباد ہو جائے، اور پھر اسے وہاں سے اٹھا کر واپس اپنے گھر لایا، نہلا دھلا کر صاف ستھرے نئے ریشمی کپڑے پہنائے، خوب عمدہ خوشبو بھی لگئی اور نہایت احترام کے ساتھ اسے اس کی مخصوص جگہ پر سجا کر رکھ دیا، اور پھر خوب گڑ گڑا کر اس سے معذرت کرتے ہوئے اور معافی مانگتے ہوئے یوں کہنے لگا، کاش اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ حرکت کس نے کی ہے تو میں اس کا برا حال کر ڈالوں۔ اس کے بعد جب دوسرا دن گزرا اور رات کا اندھیرا پھیل گیا، تب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر قیادت 9 عمر لڑکوں کا وہی گروہ پھر اسی طرح چھپتا چھپاتا عمر بن جموح کے گھر پہنچا جہاں انہوں نے اس بت کو اٹھایا تھا، اور اس بار اس کو کوڑے کے لیے مخصوص ایک دوسری جگہ پر لے جا کر اسے پھینک دیا۔ صبح جب بوڑھا سردار نیند سے بیدار ہوا تو اسے پھر وہی کیفیت نظر آئی، یعنی اس کا خدا گھر سے غائب تھا۔ لہٰذا آج پھر وہ اس کی تلاش میں نکل کھڑا ہوا۔ پہلے تو سیدھا اسی جگہ پہنچا جہاں اسے کل یہ بت پڑا ہوا ملا تھا، لیکن آج وہاں سے مایوسی ہوئی۔ لہٰذا مسلسل تلاش کے بعد آخر دوسرے ایک مقام پر اسے وہ غلاظت کے ڈھیر پر پڑا ہوا ملا، کل سے بھی زیادہ بری حالت میں۔ تب وہ حسب سابق اسے لیے ہوئے واپس اپنے گھر پہنچا جہاں پہلے تو اس نے نہلا دھلا کر صاف ستھرا کیا، ریشمی لباس پہنایا، خوب عمدہ خوشبو لگئی، لیکن اتنا کرنے کے بعد آج اس سے معافی مانگنے کی بجائے اس نے یہ کیا کہ اپنی تلوار اس کی گردن میں لٹکا دی اور اسے مخاطب کرتے ہوئے یوں کہا، مجھے نہیں معلوم کہ تمہارے ساتھ یہ حرکت کون کرتا ہے، لہٰذا اگر تم کسی قابل ہو تو آئندہ اپنی حفاظت خود کر لینا، اس لیے میں نے اپنی یہ تلوار تمہارے حوالے کر دی ہے۔ اس کے بعد جب رات ہوئی تو یہی 9 عمر لڑکے پھر وہاں پہنچ گئے۔ بوڑھے سردار کو دیکھا کہ خوب گہری نیند سو رہا ہے، تب وہ سیدھے اس بت کے قریب پہنچے، اس کے گلے میں لٹکی ہوئی تلوار اتاری اور پھر اسے ہمراہ لیے ہوئے روانہ ہو گئے۔ حسب سابق کوڑے کے ایک ڈھیر کے قریب جب پہنچے تو اتفاقاً انہیں وہاں ایک مرا ہوا کتا نظر آیا۔ تب انہوں نے رسی کے ذریعے اس بت کو اس مردہ کتے کے ساتھ باندھ دیا، یعنی اب یہ بت اور مردہ کتا دونوں ساتھی ہو گئے، ایک ہی رسی میں بندھے ہوئے۔ جب صبح کا سورج طلوع ہوا، بوڑھا سردار اپنے بت کی تلاش میں نکلا۔ حسب سابق اس بار بھی اسے اپنا بت کوڑے کے ڈھیر پر ہی ملا، البتہ اس بار مزید افسوسناک منظر اس نے یہ دیکھا کہ اس کا بت اور کتا دونوں ایک ساتھ رسی میں بندھے ہوئے اوندے منہ پڑے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ بت کا منہ مردہ کتے کے جسم کو چھو رہا ہے۔ بوڑھے سردار نے جب یہ حال دیکھا تو اپنے بت کو مخاطب کرتے ہوئے بڑی ہی حسرت کے ساتھ یوں کہنے لگا، اگر تو واقعی خدا ہوتا تو آج تو اور یہ مردہ کتا دونوں گندگی کے اس ڈھیر پر یوں ایک ساتھ نہ پڑے ہوتے۔ چنانچہ اپنے بت کی اس قدر بے چارگی و بے بسی دیکھنے کے بعد اب اسے شدت کے ساتھ یہ احساس ہونے لگا کہ جو خود اپنے لیے خیر اور شر کا مالک نہیں ہے وہ کسی اور کے کس کام آئے گا،
اور پھر بالآخر عمر بن جموح نامی اس سردار نے دین اسلام کے بارے میں معلومات حاصل کی، جن سے متاثر ہونے کے بعد اب دین برحق قبول کر لیا۔ یوں مدینہ شریف میں جہاں مسجد قبلتین موجود ہے، اس مقام پر آباد مشہور خاندان بنو سلامہ کے یہ سردار اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن گئے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔